السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 4 خواتین کو بااختیار بنانا پڑھیں گے، جس میں ہم بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچن اور MCQs کو زیر بحث لائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اس ٹاپک میں آپ کے 2 لانگ کویسچن نکلتے ہیں، قرآن کی روشنی میں خواتین کے حقوق اور سنت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ اسلام دین فطرت ہے، MCQs ہے۔ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں، یہ بھی MCQs ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق سب انسان برابر ہیں، سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن اور سنت میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات اور مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ اکثر خواتین اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کم تر ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مرد اور عورت کا رتبہ برابر ہے۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص نیک عمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ MCQs ہیں۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنا کر اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نکالا گیا۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت اور حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم اور تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق، مشاورت کا حق عطا کیا۔ یہ شارٹ کویسچن ہے، اسلام نے عورت کو کون سے حقوق عطا کیے؟ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ مزید فرمایا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو اسے ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ قرآن مجید کے علاوہ یہاں تک آپ کا ایک لانگ کویسچن ہے، قرآن کے حوالے سے عورت کا مقام بیان کریں، اب حدیث کے حوالے سے عورت کا مقام بیان کریں۔ دوسرا لانگ کویسچن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عورت کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری جگہ فرمایا،
تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کے تصور میں تحفظ بھی عطا کیا۔ حضرت ہاجرہ کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا۔ تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ عرب کی ایک مالدار خاتون تھی۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی۔ ان کا تجارتی سامان شام اور دوسرے ممالک میں منڈیوں تک پہنچایا جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا۔ بعثت نبوی کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین اور یتیموں خدام کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہی۔ اسے ہم یہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے 2 لانگ کویسچن پڑھے، MCQs اور شارٹ کویسچنس کو بھی ہائی لائٹ کیا میں نے۔ اللہ حافظ۔